جب یہ گیت رینا اور ربیکا گا رہے تھے، میں سامنے سے کھڑا اسی خوبصورت گیت کو جہاں سن رہا تھا، وہ خداوند کا شکر بھی کر رہا تھا کہ کتنی بڑی برکت ہے کہ ہم ان حالات میں بھی، جب چرچز بند ہیں، ایک سوشل ڈسٹنس ہے کہ لوگ آپس میں مل نہیں سکتے، سفر نہیں کر سکتے، بے شک اپنی کاریں ہیں، ہم آ جا سکتے ہیں، لیکن اگر ہمیں دوسرے ممالک میں جانا پڑے یا دوسرے شہروں میں جانا پڑے تو ایک مشکل وقت ہے۔ لیکن خداوند کا شکر ہے کہ نہ صرف ہم، یہ چھوٹا سا گروپ، پوری دنیا میں خدا کے خاندان کے لوگ آپس میں رفاقت رکھ سکتے ہیں۔ لیکن ایک چیز میں غور کر رہا تھا وہاں کھڑا ہوا کہ ہم ایک چھوٹا سا گروپ نہیں ہے، یہ وہی لوگ، اتنے لوگ نہیں ہیں کہ جتنے ہم شاید اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں ایک دوسرے کو۔ اس وقت ہمارے خاندان کے لوگ، جن کو ہم جانتے ہیں یا نہیں جانتے، لیکن مسیح خاندان کے لوگ لاکھوں لوگوں، کروڑوں لوگوں کے ساتھ مل کر مختلف جگہوں پر، شہروں میں، گاؤں میں، ملکوں میں عبادت کر رہے ہیں۔ بہت دفعہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے جاب کے سلسلے میں، اپنے کام کاج کے سلسلے میں، اپنے بزنسز کے سلسلے میں مختلف جگہوں پر سفر کرتے ہیں، اور ہمیں ان جگہوں پر خدا کے خاندان کے لوگ، جن کا ہم بھی حصہ ہے، ہم ان سے مل سکتے ہیں، ہم ان سے، نئے لوگوں سے، خاندان کے نئے لوگوں سے ملتے ہیں۔ مختلف چرچز میں، مختلف فیلوشپس میں شاید سفر کرتے ہوئے بات چیت ہوتی ہے، ہمیں ایسے لوگ مل جاتے ہیں کہ جو ہمارے مسیح خاندان کا حصہ ہے۔ لیکن بعض دفعہ ہم سب کو دیکھ نہیں سکتے، شاید ہم سب کو، پوری دنیا کے جو ہمارے خاندان کے لوگ ہیں، ہم ان کو مل نہیں سکتے۔ لیکن ایک ایمان ہے جو خدا کا پاک کلام بھی ہمیں سکھاتا ہے کہ اگر ہم انہیں زمین پر نہیں مل سکے یا مل سکتے، لیکن آسمان پر ہم انہیں مل سکیں گے، اور ہم ملیں گے، یہ ہم سب کا ایمان ہونا چاہیے۔ آج کا پیغام نہمیا کی کتاب میں سے، ہم نہمیا کی زندگی اور اس نے جو کام کیے اپنی قوم کے لیے، ہم اس کے بارے میں سیکھیں گے۔ لیکن اس سے پہلے میں ایک دفعہ پھر یہ الفاظ دہرانا چاہتا ہوں کہ خدا پاک روح آج ہم میں سے ہر ایک کے ساتھ کلام کرے، جو لوگ سن رہے ہیں یا اس کے بعد سنیں گے، کہ خدا پاک روح ہم میں سے ہر ایک کے ساتھ کلام کرے۔ نہمیا کی کتاب پرانے عہد نامہ کی 16ویں کتاب ہے، اور اس کو بک آف ہسٹری بھی کہا جاتا ہے۔ اور اگر جب ہم اس کتاب کو پڑھتے ہیں، اس کتاب کی یونیکنس ایک اور ہے، جو بہت سارے خدا کے خادمین اس بات پر ایگری ہے کہ اس پوری کتاب کی 3 آیات مرکزی آیات ہیں، ایک آیت نہیں، 3 آیات، اور میں ضرور ان آیات کو پڑھنا چاہوں گا۔ The book of Nehemiah chapter 1 اس کی verse 3، پہلا باب اور اس کی 3 آیت۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ وہ باقی لوگ جو اسیری سے چھوٹ کر اس صوبہ میں رہتے ہیں، نہایت مصیبت اور ذلت میں پڑے ہیں،
اور یروشلیم کی فصیل ٹوٹی ہوئی اور اس کے پھاٹک آگ سے جلے ہوئے ہیں. پہلی مرکزی آیت. دوسری مرکزی آیت اسی پہلے باب کی 11ویں آیت میں جب ہم جاتے ہیں تو وہاں لکھا ہے اے خداوند میں تیری منت کرتا ہوں کہ اپنے بندہ کی دعا پر اور اپنے بندوں کی دعا پر جو تیرے نام سے ڈرنا پسند کرتے ہیں کان لگا. اور آج میں تیری منت کرتا ہوں اپنے بندہ کو کامیاب کر اور اس شخص کے سامنے اس پر فضل کر. میں تو بادشاہ کا ساقی تھا. لیکن ایک اور آیت ہے جو اس کی مرکزی آیت کہلاتی ہے. The book of Nehemiah chapter 6 verses 15 and 16. چھٹے باب کی 15ویں اور 16ویں آیت. غرض 52 دن میں الول مہینے کی 25ویں تاریخ کو شہر پناہ بن چکی. جب ہمارے سب دشمنوں نے یہ سنا تو ہمارے آس پاس کی سب قومیں ڈرنے لگی اور اپنی ہی نظر میں خود ذلیل ہو گئی کیونکہ انہوں نے جان لیا کہ یہ کام ہمارے خدا کی طرف سے ہوا. پریز دی لارڈ. اس پوری کتاب میں آج ہم تھوڑا مکمل سروے تو کرنا بہت مشکل ہے شارٹ ٹائم کے اندر، لیکن میں بار بار اس بات کو دہراؤں گا کہ نہمیہ کی کتاب کا آپ ضرور مطالعہ کریں. عبادت کے بعد جب آپ کو وقت ملے آج کل ضرور. اور یہ اتنی خوبصورت مزیدار پیاری کتاب ہے کہ میرے فیورٹ کریکٹرز میں سے نہمیہ کا کریکٹر ہے بائبل کے اندر، کہ آپ جب اس کو پڑھنا شروع کریں گے میں ایمان رکھتا ہوں کہ آپ انجوائے کریں گے اور بڑے آسان الفاظ میں ہے یہ، آپ اس کو انڈرسٹینڈ بھی کریں گے. جو چیز سیکھنے کی ہے اس کتاب کے اندر، اگر ہم پہلے باب سے چلیں تو نہمیہ اس ملک میں پرشیا جو موجودہ یا ماڈرن ایران ہے ایک قیدی کی صورت میں گیا. جب اس کی قوم اسیری کے اندر جاتی ہے، کیپٹیوٹی کے اندر جاتی ہے، لیکن وہاں پہنچ کر نہمیہ ایک اہم پوزیشن پر پہنچتا ہے. خدا نے اسے اپنے لیے، اپنے جلال کے لیے، اپنی بزرگی کے لیے، اپنی قوم کی رہنمائی کے لیے چنا. اور ابتدا میں ہی میں ایک اور چیز آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے نہیں معلوم کہ اس وقت کتنے لوگ آن لائن ہیں یا بعد میں اس کو ری ٹرانسمیشن میں کتنے لوگ اس کلام کو سنیں گے. یہ بھی مجھے معلوم نہیں کہ آپ کس کس ملک میں ہیں، کس کس شہر میں یا کس کس جگہ پر بیٹھے ہیں، اس پیغام کو سن رہے ہیں یا سنیں گے. لیکن ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں جو میں نے خود بھی خداوند کے اس پاک کلام میں سے سیکھی، کہ جب بھی آپ کسی دوسرے شہر میں، کسی دوسرے ملک میں، کسی دوسرے بر اعظم کے اندر، سب کانٹیننٹ کے اندر آپ جاتے ہیں، بے شک ہم اپنی مرضی سے جاتے ہیں. ہر کوئی کیپٹیوٹی میں، اسیری میں یا قیدی بنا کر تو نہیں جاتا. جاب کے سلسلے میں، بزنس کے سلسلے میں یا خدمت کے سلسلے میں. یاد رکھیں خدا کسی کو بھی کسی بھی وقت کسی بھی جگہ پر اپنے لیے استعمال کر سکتا ہے، لیکن شرط ہے کہ ہم اس کے حکموں کو ماننے والے ہوں. شرط ہے کہ ہم اس کے کلام کی رہنمائی میں چلنے والے ہوں، ہم اس کے وفادار ہوں. میرے عزیزو، میں کئی دفعہ اپنی پرسنل گواہی میں ایک چیز کو لیتا ہوں کہ جب مجھے اپنی اس خدمت کے سلسلہ میں 2006 میں ویلز میں خداوند لے کر آیا اور میتھوڈسٹ چرچ کے ساتھ ایز اے پاسٹر میں نے اپنی اس خدمت کو ایک ڈیفرنٹ وے میں شروع کیا with the role of synod enabler culturally diverse congregations ویلز کے اندر.
اور اس جاب کے سلسلے میں مجھے روزانہ کی بیس پہ کئی دفعہ مختلف شہروں میں جانا ہوتا ہے، کئی دفعہ مجھے دوسرے ملکوں کا سفر بھی کرنا پڑتا ہے. لیکن جب بھی میں اپنے مسیحی بہن بھائیوں کو، لازمی نہیں کہ وہ انڈیا یا پاکستان سے ہوں، دیگر ممالک کے لوگوں کے ساتھ بھی میری خدمت ہے، جب ان کو میں ملتا ہوں، کلام کے حوالے سے، خدا کے حوالے سے جب بات چیت ہوتی ہے، تو میں ہمیشہ ایک جملہ دہراتا ہوں اپنی ذات کے لیے بھی اور ان سب کے لیے جن کو میں ملتا ہوں. اور آپ سے بھی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ بھلے کسی بھی ملک سے ابھی سن رہے ہیں، آپ کسی بھی شہر کے اندر ہیں، آپ کسی بھی گاؤں کے اندر ہیں، کہ اپنے گھر سے اگر آپ دور ہیں، تو چیز یاد رکھیں کہ we are not here by mistake, we are here by purpose. آپ یہ ان الفاظ کو کہہ سکتے ہیں کہ آپ ان جگہوں پر جہاں جہاں پر بھی ہیں، اپنی کسی غلطی، اپنی کسی کوشش کی وجہ سے نہیں ہے. میرے خدا کی یہ مرضی تھی، میرے خدا کا میری زندگی کے لیے، میرے خاندان کے لیے، میری خدمت کے لیے یہ پلان تھا کہ میں اس جگہ پر موجود ہوں. جب 2006 میں ویلز کے اندر میں اپنے خاندان کے ساتھ آیا، شاید بہت بڑے بڑے پہاڑ، وہ جو ایکچوئل والے پہاڑ نہیں، پرابلمز والے، ہرڈلز والے پہاڑ میرے سامنے تھے. شاید کلچر انڈرسٹینڈنگ کا پہاڑ تھا، شاید لینگویج پرابلم تھی میرے ساتھ، شاید سیٹلمنٹ تھی. لیکن میں اپنی ہمیشہ ایک گواہی کو کہتا ہوں کہ جب اس ملک کے میں آیا، میں نے خداوند سے پوسٹ لائف نہیں مانگی. میری ایک دعا اس وقت بھی تھی اور آج بھی ہے کہ خداوند تو مجھے اپنی حکمت، اپنا فہم دے کہ کس طور سے میں اس ملک کے اندر، اس نئی جگہ پر تیری پاک مرضی کے مطابق چل سکوں، اور کس طرح گھر کا سربراہ ہونے کے ناطے، باپ ہونے کے ناطے، ہسبینڈ ہونے کے ناطے، کس طرح میں اپنے خاندان کو لے کر چل سکوں. خداوند کا شکر ہے، پریز دا لارڈ، کہ خداوند نے مجھے ہر نعمت برکت سے نوازا. لیکن میرے چیزوں، سیکھنے کی بات ہے، یہ سب کچھ خداوند آپ کو بھی دے سکتا ہے. اور میں صرف گواہی کے طور پر، کسی پراؤڈنس کے طفیل نہیں، میں ایک بڑی خوبصورت آپ کو ایک تصویر دکھانا چاہتا ہوں کہ جس کا میں نے شاید میرے خاندان کے کسی فرد نے بھی، عزیز و کاروں میں بھی کسی نے نہ سوچا ہو کہ خداوند اتنی بڑی، اور بھی بہت ساری خدمات ہیں جو خداوند نے مجھ سے لی، لیکن میں ایک بڑی خوبصورت تصویر دکھانا چاہتا ہوں 2013 کے اندر. یہ خدمت کی صرف میں گواہی کے طور پر سناؤں گا، میری اس میں کچھ نہیں. میرے خدا نے مجھے استعمال کیا کہ دنیا کا سب سے بڑا کرسمس کا ڈرامہ، the world's biggest nativity play، 56 نیشنلٹیز کے لوگوں نے اس میں حصہ لیا اور یہ گینیز ورلڈ ریکارڈ بنا کہ اس سے پہلے آج تک کسی نے یہ ڈرامہ the most nationalities in a nativity play نہیں تھی. تو خداوند نے مجھے اس کے لیے استعمال کیا ایک گواہی کے طور پر کہ جب اس کو لوگوں نے حصہ لیا، اس میں بہت سارے غیر مسیحی لوگ بھی تھے، اور ان کو فرسٹ ٹائم ان سچائیوں کا پتہ چلا کہ ایکچوئل کرسمس سٹوری ہے کیا، خداوند یسوع مسیح کے آنے کا مقصد اس دنیا میں کیا تھا. تھینک یو لارڈ. لیکن یاد رکھیں، خالی میں نہیں، آپ بھی جو اس کلام کو سن رہے ہیں یا جن تک یہ کلام جائے گا، اگر ہم خدا کے وفادار ہیں، اگر ہم اس کے کلام کی روشنی میں چلتے ہیں، ہم اس کے پاک روح کو اپنے اندر رکھتے ہیں، تو خدا میرے عزیزو کسی کو بھی، آپ کو بھی اپنے لیے استعمال کر سکتا ہے، بشرطے کہ ہم اس کے وفادار رہیں. نہمیہ ایک روحانی شخص تھا. بہت سارے لوگ جب اس کتاب کو پڑھتے ہیں، ایک اپنی تھنکنگ ہے ان کی کہ وہ اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ ایک جذباتی شخص تھا، کسی کی نہ سننے والا شخص تھا. لیکن جب ہم پوری اس کتاب کو، The Book of Nehemiah، جب ہم اس پوری کتاب کو پڑھتے ہیں تو میرے عزیزو، ہم نہمایہ کو ایک اور پرسنالٹی کے روپ میں بھی دیکھتے ہیں. The man of prayer، نہمایہ the man of action، نہمایہ the man of faith. نہمایہ ایک پریکٹیکل شخص تھا.
खाली बातें नहीं कि हम ये करेंगे ये करेंगे ये करेंगे। वो एक प्रैक्टिकल शख्स था। मैं आगे चलकर हम देखेंगे कि उसने क्या किया। अगर आपने किताब नहीं पढ़ी, मैं फिर इनकरेज करूंगा कि इबादत के बाद जरूर द बुक ऑफ नेहमायाह आप पढ़ें। क्यों रूहानी शख्स था? सिंपल जवाब जो ये किताब खुद देती है कि उसे कौमी दुख का एहसास था। नेहमायाह अपनी कौम और अपने मुल्क का दर्द रखने वाला शख्स था। और मैं चाहूंगा कि मैं पहले बाब की पहली 4 आयत, द बुक ऑफ नेहमायाह चैप्टर 1 फर्स्ट 4 वर्सेस में दोबारा आपके साथ पढ़ना चाहूंगा। नेहमायाह बिन हकलिया का कलाम 20वें वर्ष, कैसलियों के महीने में जब मैं किसरे सोसन में था, तो ऐसा हुआ कि हनानी जो मेरे भाइयों में से एक है और चंद आदमी यहूदा से आए, और मैंने उनसे उन यहूदियों के बारे में जो बच निकले थे और असीरों में से बाकी रहे थे और यरूशलेम के बारे में पूछा। उन्होंने मुझसे कहा कि वो बाकी लोग जो असीरी से छूटकर उस सूबा में रहते हैं, नहायत मुसीबत और जिल्लत में पड़े हैं, और यरूशलेम की फसील टूटी हुई और उसके फाटक आग से जले हुए हैं। जब मैंने ये बातें सुनी, नेहमायाह ये चीज लिख रहा है, जब मैंने ये बातें सुनी तो बैठकर रोने लगा और कई दिनों तक मातम करता रहा और रोजा रखा और आसमान के खुदा के हजूर दुआ की। ये नेहमायाह की जिंदगी कि क्यों मैंने कहा कि वो एक रूहानी शख्स था। वो मैन ऑफ एक्शन था, मैन ऑफ प्रेयर था, मैन ऑफ फेथ। हम देखते हैं प्रैक्टिकल मैन। अब एक और चीज हम इसमें देखते हैं, ही वॉज अ स्पिरिचुअल पर्सन। उसके अपने मुल्क के लोग उसके पास आए। हनानी जो मेरे भाइयों में से एक है, खानदान का हिस्सा, लेकिन उसने जब वो आए, उसने ये नहीं कहा कि बाकी रिश्तेदारों का क्या हाल है, मासी कैसी है, ताई कैसी है, चाचा कैसा है, मामू कैसा है। नहीं, ये नहीं कहा कि अब तुम इस मुल्क में आ गए हो, मैं बड़ी अच्छी पोस्ट में, मैं तुम्हारी क्या खिदमत कर सकता हूं, शायद मैं तुम्हें अच्छी जॉब्स दिलवा दूंगा, शायद मैं तुम्हें इस मुल्क की सैर करवाऊंगा, तुम यहां पे वीआईपी कहलाओगे। नहीं मेरे चीजों, इसके बरक्स जब उसके खानदान के लोग, उसके भाई उसके पास पहुंचते हैं, पहली बात जो यहां पर लिखी वो उनसे कहता है कि मेरे लोगों का, मेरी कौम का क्या हाल है। उस वक्त नेहमिया के सामने पोजीशन ना थी, उसकी वो हाई रैंक, उसकी हाई पोस्ट उसके सामने ना थी, बल्कि वो ये सब सुनकर परेशान हो जाता है। जो लिखा है कि 30वीं आयत में कि बाकी लोग जो असीरी से छूटकर उस सूबा में रहते हैं, नहायत मुसीबत और जिल्लत में पड़े हैं। यरूशलेम की फसील टूटी हुई और उसके फाटक आग से जले हुए हैं। यहां पर एक हम्बलनेस देखते हैं इनकसारी नेहमायाह की जिंदगी के अंदर कि उसने रोजा रखा। एक हम्बलनेस शो होती है, सेल्फ डिनाई, खुद इनकारी वो करता है। कई दिनों तक मातम किया, खाली वो 2 मिनट नहीं सुन के ये हो गया वो हो गया, कई दिनों तक उसने उस बात के लिए मातम किया। रोजा नहीं रखा, खाली मातम नहीं किया, आगे लिखा है कि आसमान के खुदा के हजूर दुआ की। मैं फिर आपसे कहूंगा कि इबादत खत्म होने के बाद, बार बार इस बात को दोहराऊंगा कि आप ज़हन नशीन इस बात को करें कि इबादत का हिस्सा खत्म होने के बाद जरूर आप नेहमायाह की किताब, द बुक ऑफ नेहमायाह, नेहमिया की किताब आप पढ़ें। नेहमिया इस बात को समझता था
کہ مادی چیزوں سے بڑھ کر بھی کچھ چیزیں اور ہیں، کہ بے شک خدا نے اس کو ایک ہائی پوزیشن دی، شاید اس کے ارد گرد نوکر چاکر ہو، اچھا گھر ہو، اچھی لائف ہو اس کے پاس، لیکن خدا کا بندہ ہونے کے ناطے، ایماندار ہونے کے ناطے، اسپرچول ہونے کے ناطے وہ اس بات کو سمجھتا تھا کہ مادی جو میرے پاس عیش و آرام ہے، ان چیزوں سے بڑھ کر بھی ایک قوم کی حیثیت سے اور چیزیں بھی ہیں، کہ جو خدا پر ایمان رکھتے ہیں وہ ایک خاندان ہے، جو خدا کے لوگ ہیں، چاہے وہ دنیا کے کسی بھی حصہ کے اندر ہو، کسی بھی ملک کے اندر ہو، کسی بھی شہر کے اندر ہو، کسی بھی گاؤں کے اندر ہو، وہ خدا کے خاندان کا حصہ ہے۔ اور میرے چیزوں میں ایمان کے ساتھ آپ سے بھی کہتا ہوں کہ جب خدا کی بلاہٹ، اگر آپ اس کے وفادار ہیں، آپ اس کے کلام پر چلتے ہیں، آپ اس کے پاک روح کو اپنے اندر رکھتے ہیں، تو جب خدا کی بلاہٹ آپ کی زندگی میں آئے گا، وہ خدا آپ کو بھی اپنے جلال کے لیے، اپنی بزرگی کے لیے استعمال کر سکتا ہے کہ آپ لوگوں کی زندگیاں تبدیل کریں۔ نہمایہ ایک ذمہ دار شخص تھا۔ جب وہ بادشاہ سے، میں پوری کتاب کو نہیں دہراؤں گا کہ آپ خود پڑھیں اس کو، جب وہ بادشاہ سے اجازت لے کر، نوکر چاکر بھی ملے، بہت ساری سپورٹ ملی اپنے بادشاہ سے، وہ اپنے ملک میں جب آتا ہے، عہدہ گورنر کے لیول کا عہدہ اسے دے کر بھیجا گیا، لیکن اس سے پہلے وہ ایک ساقی ہے، ایک کپ بیرر تھا، لیکن اسے گورنر کا عہدہ دے کر یروشلیم میں بھیجا گیا۔ وہاں آ کر وہ چودھری نہیں بنا کہ میں اب پوزیشن پہ آ گیا ہوں، میں اپنی قوم کے اندر ہوں تو میں اب چودھری ہوں، نہیں، لکھا ہے کہ دوسرے باب کے اندر کہ اس نے خود جا کر، اکیلے جا کر ان جگہوں کا معائنہ کیا کہ میرے بھائیوں نے، میرے قوم کے لوگوں نے جو یہودا سے میرے پاس وہاں ایران میں آئے تھے، پرشیا میں آئے تھے، انہوں نے جو کچھ مجھے بتایا، میں دیکھتا ہوں کیا سچویشن ہے۔ خود جا کر اس شخص جگہوں کو دیکھا۔ ایک یہاں پر ایک ذمہ داری نظر آتی ہے۔ قوم کا درد تو تھا ہی کہ وہ اس جگہ پر واپس آتا ہے، لیکن رسپانسبلٹی بھی نظر آتی ہے۔ بے شک اس کتاب میں یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جب کام شروع ہوا، بہت ساری رکاوٹیں بھی اس کی زندگی میں آئی۔ اگر چوتھے باب میں جائے تو وہاں لکھا ہے، لیکن ایسا ہوا کہ جب چیپٹر 4 ورس 1 میں اگر ہم پڑھیں، لیکن ایسا ہوا کہ جب سنبلت نے سنا کہ ہم شہر پناہ بنا رہے ہیں تو وہ جل گیا اور بہت غصہ ہوا اور یہودیوں کو ٹھٹھوں میں اڑانے لگا۔ خدا کے لوگوں کے ساتھ یہ اس وقت نہیں، بہت دفعہ ہوتا ہے جب وہ اپنی تعمیر نو کرتے ہیں، خداوند کے حکموں پر عمل کرتے ہیں۔ جاتی جولیت کا واقعہ ہم سب جانتے ہیں، کس طرح اس نے خدا کو ٹھٹھوں میں اڑایا۔ آج پوری دنیا کے اندر مسیحوں کو اسی طرح کہا جاتا ہے۔ لیکن اگر ہم 7ویں آیت دیکھیں چیپٹر 4 اس کی ورس 7 میں جائیں تو وہاں پر بھی رکاوٹوں والی بات ہے۔ پر جب سنبلت اور طوبیا اور عربوں اور امونیوں اور اشدودیوں نے سنا کہ یروشلیم کی فصیل مرمت ہوتی جاتی ہے اور دراڑیں بند ہونے لگی تو وہ جل گئے۔ اندرونی اور بیرونی رکاوٹیں، انر اینڈ آؤٹر پرابلمز اس کے پاس آئی، لیکن وہ ڈرا نہیں، گھبرایا نہیں کہ دنیا باہر کے لوگ مجھے کیا کہتے ہیں۔ اس نے اپنا ایمان، اپنا بھروسہ، اپنی نظر خدا پر تھی، اور خالی اس نے دیوار نہیں بنائی، اس نے اپنے لوگوں کو تعلیم بھی دی۔ کیوں اس نے سنا تو یہی تھا کہ میری قوم ذلت میں ہے، یروشلم کی دیوار ٹوٹی ہوئی ہے، پھاٹک جلے ہوئے ہیں۔ اس نے خالی تعمیر کا کام نہیں کیا، دیوار نہیں بنائی، نہمایہ نے تعلیم بھی دی۔ قوم اسرائیل
کیوں غلامی میں یا ذلت یا مصیبتوں میں رہتے تھے؟ کیونکہ وہ خدا اور اس کے کلام کو بھول چکے تھے، خدا کے حکموں کی فرمانبرداری نہیں کرتے تھے۔ نہمایہ نے صرف تعمیر پر ہی غور نہیں کیا، دیوار بنانے پر صرف غور نہیں کیا، بلکہ اپنی قوم کے اندر اس نے ان باتوں کو بھی ڈھونڈا، ان چیزوں کو بھی تلاش کیا جو غلط باتیں قوم کے اندر تھی، جو غلط رسومات اس قوم کے اندر تھی، بیڈ ریچولز، بیڈ ہیبٹس، اس نے وہ تلاش کی، ان مکروہات کو اس نے دیکھا جو قوم کے اندر تھی۔ میرے عزیزو، آج کلیسیائی طور پر بھی ہمارے ارد گرد اس قسم کے حالات ہمیں نظر آتے ہیں، لیکن میں شائع نہیں ہوں۔ بغیر کسی ڈر اور خوف کے میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں آپ سے، کہ یہ واقعہ جو نہمایہ کی کتاب میں ہم دیکھتے ہیں کہ نہمایہ نے تعمیر کا کام نہیں کیا، اس نے تعلیم کا کام بھی کیا۔ آج بطور کلیسیا ہمارے پاس نہ ٹائم ہے نہ خواہش ہے کہ ہم ان باتوں کے بارے میں جانیں جو کلیسیا کے اندر بیڈ ریچولز آ چکی ہیں، بیڈ ہیبٹس آ چکی ہیں، جو مکروہات کلیسیا کے اندر آ چکی ہیں۔ ہم فکر نہیں کرتے ان چیزوں کے بارے میں، ہم صرف اپنے حصے کی دعا کرتے ہیں۔ آج ضرورت ہے کہ ہم ان باتوں کے بارے میں جانیں۔ باسیت قوم، ہم انڈیا کے اندر ہیں یا پاکستان یا دنیا کے کسی بھی حصہ کے اندر ہیں، ہمیں تو پوری انفارمیشن اپنے بہنوں بھائی، ہمارے جو خاندان کے لوگ ان کے بارے میں نہیں ہوتی، جو پرسیکیوشنز ہیں۔ جب بات کی جائے تو ہمارا جواب کیا ہوتا ہے؟ نہیں، مجھے تو نہیں معلوم۔ اپنے شہر کے اندر بھی جن کے واقعات ہوتے ہیں لوگ اس سے واقف نہیں ہوتے، اس لیے کہ ہمارے اندر خواہش ہی نہیں ہے، ایک ڈیزائر ہی نہیں ہے، ہم جاننا ہی نہیں چاہتے ان چیزوں کو۔ اپنی کلیسیا کے بارے کے اندر ہی ہم فکر نہیں کرتے، فکر وہ نہیں کہ کھائیں گے کیا پیئیں گے۔ ضرورت ہے اچھے کاموں کے لیے ہم فکر کریں کہ آج کلیسیا کو بری ضرورت ہے۔ ہم اپنے حصے کی دعا کرتے ہیں، ہمیں دعا کرنی ہے، اچھی بات ہم دعا کرتے ہیں، لیکن میرے عزیزو آج ہمیں دوسروں کے لیے دعا کرنی ہے، خدا کے خادمین کے لیے دعا کرنی ہے، اپنے عزیز و کارم کے لیے، لیڈران کے لیے، خاندانوں کے لیے، لے ورکرز کے لیے دعا کرنی ہے۔ اسرائیلی قوم اس لیے ذلت اور مصیبت میں تھے کہ وہ خدا اور اس کے کلام کو بھول چکے تھے، خدا کی نافرمانی کرتے تھے اور سب کچھ ان سے چھن جاتا تھا۔ بہت ساری باتیں اس کتاب کے اندر آپ کو ملیں گی۔ میں پھر انکرج کروں گا کہ عبادت کے بعد اس کتاب کو پڑھیں اور اس کا اطلاق اپنی کلیسیائی زندگی میں کریں۔ جہاں جہاں پر بھی آپ موجود ہیں، جہاں جہاں پر بھی خدا نے آپ کو رکھا ہے، جہاں جہاں پر بھی خدا آپ کو لے کر گیا ہے، اب اس کے بارے میں دیکھیں۔ مکس میرجز کا یہاں پر ہم دیکھتے ہیں، مخلوط شادیوں کے بارے میں جو پہلی چیز ہم دیکھتے ہیں 13ویں باب کی، دا بک آف نہمایہ چیپٹر 13 فرام ورس 23، 13واں باب اور اس کی 23ویں آیت میں اگر ہم جائیں تو وہاں سے شروع ہوتا ہے۔ میں پھر دہراؤں گا، دا بک آف نہمایہ چیپٹر 13 فرام ورس 23۔ ان ہی دنوں میں نے ان یہودیوں کو بھی دیکھا جنہوں نے اشدودی اور امونی اور موابی عورتیں بیاہ لی تھی، اور ان کے بچوں کی زبان عادی اشدودی تھی، اور وہ یہودی زبان میں بات نہیں کر سکتے تھے بلکہ ہر قوم کی بولی کے مطابق بولتے تھے۔ سو میں نے ان سے جھگڑ کر ان کو لعنت کی اور ان میں سے بعض کو مارا اور ان کے بال نوچ ڈالے، اور ان کو خدا کی قسم کھلائی کہ تم اپنی بیٹیاں ان کے بیٹوں کو نہ دینا، اور نہ اپنے بیٹوں کے لیے اور نہ اپنے لیے ان کی بیٹیاں لینا۔
آج میں اگر ملک پاکستان کی بات کروں کہ میرا تعلق وہاں کے ساتھ ہے، میں اس کلچر کو سمجھتا ہوں. بہت سارے ہم خاندان ہیں جو اس ذلت کا شکار ہیں. میں خدا کا خادم ہونے کے ناطے اس بات کا اقرار کرتا ہوں، لیکن میرے عزیزو بہت دفعہ ہوتا ہے کہ ہماری خبریں یا ہماری انفارمیشن یا آپس کی بات چیت، اگر ہماری بیٹی اغوا بھی ہوتی ہے، جبرن بھی شادیاں کی جاتی ہیں، اپنی مرضی بھی ہوتی ہے، بیان دے دیے جاتے ہیں لڑکیوں کی طرف سے، بڑے پریشرائز کیا جائے یہ جیسے مرضی، لیکن ہماری بات چیت صرف یہاں تک رہتی ہے کہ ہم اس لڑکی کو غیر ایماندار کہہ کر اپنی جان چھڑا لیتے ہیں کہ وہ غیر ایماندار تھی. لیکن میرے عزیزو وہ جانے سے پہلے، اس شادی سے پہلے تو ہمارے خاندان کا حصہ تھی، ہمارے گھر میں رہتی تھی، ہمارے چرچ کے اندر آتی تھی. تو پھر اس میں قصور ہم کسی ایک کو نہیں دے سکتے. شاید اس کے پادری نے پلپٹ سے ایسا کوئی سرمن نہیں اس کو دیا کہ غیر قوموں میں شادی نہیں کرنی. شاید اس کے ماں باپ نے اس کو یہ نہیں بتایا کہ غیر قوموں میں شادی کا نتیجہ کیا ہے. شاید اس کے ماں بھائی نے، اس کی بہن نے، شاید اس کے دوسرے رشتہ داروں میں، شاید کلیسیا کی لیڈرشپ نے ایسی باتیں نہیں کھولی. اس لیے کہ یہ ہمارا ٹاپک ہی نہیں ہے، ہم ان باتوں پر غور ہی نہیں کرتے. صرف جب واقعہ ہو جاتا ہے، ایک دن، 2 دن، ایک ہفتہ رونا دھونا، اس کے بعد سب کچھ ختم ہو جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے اپنے یسوع کو صرف ایک شفا دینے والا یسوع شو کر دیا ہے کہ جن میٹنگوں میں بھی جائیں بس شفا کے لیے جاتے ہیں. دیگر باتوں پر، تعلیم پر، کلام کی اس تعلیم پر ہم غور نہیں کرتے. اس لیے آج ہم مکس میرجز کی ذلت کا شکار ہے، مخلوط شادیوں کا شکار ہے. ہم اپنے بیٹوں کو، نوجوانوں کو ایسی تعلیم نہیں دیتے. یوتھ میٹنگز میں ان چیزوں پر باتیں نہیں کی جاتی. ضرورت ہے کہ آج ہمارے پلپٹس کو صدائے حق بلند کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم بچوں کی صرف تربیت نہ کریں، تعلیم پر بھی غور کریں ان کی، کہ ان کو تعلیم کیا دینی ہے، ان کو کن چیزوں کے بارے میں جاننا ہے. ہم شاید خداوند کے حصے کا، خداوند کا جو حصہ ہے اس کے گھر میں نہیں لے کر آتے. دے یقی کا فقدان ہمیں اس کتاب کے اندر نظر آتا ہے. لیکن میرے چیزوں یاد رکھیں، جب ہم دا بک آف ملاکی کی کتاب اس کے 3 باب کو پڑھتے ہیں تو وہاں پر صاف طور پر لکھا ہے، دا بک آف ملاکی چیپٹر 3 ورس 8 سے ہم اگر پڑھیں، ملاکی کی کتاب اس کا 3 باب اس کی 8ویں آیت سے، کیا کوئی آدمی خدا کو ٹھگے گا؟ پر تم مجھ کو ٹھگتے ہو اور کہتے ہو کہ ہم نے کس بات میں تجھے ٹھگا؟ بے یقی اور ہدیہ میں. پس تم سخت ملعون ہوئے کیونکہ تم نے، بلکہ تمام قوم نے مجھے ٹھگا. اب ایک شخص کی بات نہیں ہے، یہ ہمارا قومی المیہ ہے. تمام قوم نے مجھے ٹھگا. پوری دے یقی ذخیرہ خانہ میں لاؤ تاکہ میرے گھر میں خوراک ہو، اور اسی سے میرا امتحان کرو. رب الفاظ آگے بات اور کریں اگلی حصے پر. رب الفاظ فرماتا ہے کہ میں تم پر آسمان کے دریچے کھول کر برکت برساتا ہوں کہ نہیں، یہاں تک کہ تمہارے پاس اس کے لیے جگہ نہ رہے. جب ہم خداوند کو دیتے ہیں وہ اتنی برکت، یہ کلام کہتا ہے، میرے الفاظ نہیں ہے، کہ اتنی برکت دے گا کہ ہمارے پاس رکھنے کی جگہ نہ رہے. لیکن میرے چیزوں جب ہم ٹھگتے ہیں تو دنیا کے اندر طوفان آ جاتا ہے، بدی آ جاتی ہے، گناہ آ جاتا ہے ہماری زندگیوں کے اندر، ہمارے گھروں کے اندر، ہماری کلیسیاؤں کے اندر، ہماری قوم کے اندر. جب ہم اس کے کلام کی نافرمانی کرتے ہیں، جب ہم اس کے حکموں پر نہیں چلتے، تو میرے عزیزو اگر آپ پیدائش کی کتاب میں یہاں پر ملاکی میں لکھا ہے، خدا نے کہا کہ میں آسمان کے دریچے کھول کر تمہیں برکت دوں گا. لیکن جب آپ نے لعنت کا سین دیکھنا ہے تو پیدائش کی کتاب دا بک آف جینیسس اس کے 7ویں باب میں اگر آپ دیکھیں تو اس کی 10ویں آیت پہ نوح کا طوفان جب آیا تو ہم 10ویں آیت سے لکھا ہے، دا بک آف جینیسس چیپٹر 7 ورس 10 میں لکھا ہے، اور 7 دن کے بعد ایسا ہوا کہ طوفان کا پانی زمین پر آ گیا، اور نوح کی عمر کا 600واں سال تھا کہ اس کے دوسرے مہینے کی ٹھیک 70ویں تاریخ کو بڑے سمندر کے سب سوتے پھوٹ نکلے اور آسمان کی کھڑکیاں کھل گئیں. کہ اتنا پانی، اتنا طوفان آیا کہ آسمان کی کھڑکیاں کھل گئیں.
یہاں پر خدا اس دنیا کو تباہ کرنا چاہتا تھا، آسمان کی کھڑکیاں کھلی، لیکن جب ہم اس کو دیتے ہیں اپنا آپ بھی، جب ہم اپنے خدا کے سامنے لاتے ہیں، آسمان کے دریچے کھول کر، کھڑکیاں کھول کر اتنی برکت ہمیں دے گا۔ یہ کلام کہہ رہا، میرے الفاظ نہیں ہے کہ ہمارے پاس اس کے رکھنے کی جگہ نہ رہے۔ آج ہمارے اوپر جو کلیسیائی طور پر ہماری جو دلچسپی نہیں ہے کہ ہماری کلیسیائی کاموں میں دلچسپی کا فقدان ہے، ہم کلیسیائی کاموں میں دلچسپی نہیں لیتے، کلیسیائی کاموں میں دلچسپی کی کمی ہے۔ میں نے لاسٹ سرمن میں یہی کہا تھا، کسی کو کوئی ذمہ داری کہی جائے تو وہ یہ کہتا ہے اور کسی اور نو کہہ لو۔ بزرگ کو کہہ دیا جائے کہ ہمارے لیڈ ہے، میں کسی پہ اٹیک نہیں کر رہا، تو ان کا جواب ہوتا ہے اسی بڈھے ہو گئے کسی نوجوان کو، یہ ہم ایک دوسرے پہ ذمہ داریاں پہنتے ہیں۔ لیکن جب چودھری بننے کی بات آتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، نیچے جگہ خالی رہ جاتی ہے، اسٹیج چودھریوں سے بھر جاتا ہے۔ آج ضرورت ہے کہ ہم شاگرد بنیں۔ میرے عزیزو، کیوں ہم کلیسیائی کاموں میں دلچسپی نہیں لیتے؟ کہ ہمیں لیڈر بننے کا شوق ہے، ہم فالوور بننا نہیں چاہتے، ہم شاگرد بننا نہیں چاہتے، ہم شاگرد کی زبان نہیں بولنا چاہتے۔ اور یہ چیز یاد ہے، سیکھنے کی ہے کہ جو اچھا شاگرد نہیں بن سکتا وہ اچھا لیڈر بھی نہیں بن سکتا۔ نہمایہ کی دعائیہ زندگی، یا اس نے جو تعمیراتی کام کیا، دعائیہ زندگی، تعمیراتی کام کیا نہمایہ نے، یا تعلیمی کام کیا، یہ بک آف نہمایہ ہمارے لیے ایک چیلنج چھوڑتی ہے۔ اور یہ چیز میرے عزیزو ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے کہ بک آف نہمایہ ہمارے لیے ایک چیلنج چھوڑتی ہے کہ اگر ہم اپنی زندگی خدا کے سامنے نہیں لاتے کہ وہ ہماری زندگی کو تبدیل کرے، اگر ہم اپنی انفرادی زندگی کو، اپنی خاندانی زندگی کو، اپنی کلیسیائی زندگی کو خدا کے سامنے نہیں لاتے کہ وہ ہماری زندگی کو تبدیل کرے، تو یاد رکھے پھر ہم خدا کے ساتھ بھی ڈبل گیم کھیلتے ہیں۔ ہمیں سچائی نہیں کہ اگر ہم خدا کے سامنے سرنڈر نہیں کرتے کہ خداوند تو میری زندگی کو تبدیل کرتے، ضرورت ہے کہ ہم اپنی پرانی انسانیت کو ختم کریں، نئے سرے سے اپنے خدا میں پیدا ہو، نئے سرے سے اپنے خدا میں تعمیر ہو۔ اپیسٹل ٹو رومنز چیپٹر 12، اگر ہم رومیوں کا خط اس کے 12ویں باب کو پڑھیں تو اس کی پہلی اور دوسری آیت، اپیسٹل ٹو رومنز چیپٹر 12 اس کی پہلی اور دوسری آیت میں لکھا ہے، پس اے بھائیو، میں خدا کی رحمتیں یاد دلا کر تم سے التماس کرتا ہوں کہ اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے لیے نظر کرو جو زندہ اور پاک اور خدا کو پسندیدہ ہو، یہی تمہاری معقول عبادت ہے۔ اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے لیے نظر کرو جو زندہ اور پاک اور خدا کو پسندیدہ ہو، یہی تمہاری معقول عبادت ہے۔ ابتدائی کلیسیا کے لوگ، میں نے سیکنڈ آیت کو روکا، ابتدائی کلیسیا کے لوگ وہ ایک دوسرے سے پیار کرنے والے لوگ تھے، ان کے سامنے یہ مادی چیزوں کی اہمیت نہیں تھی۔ لیکن آج کلیسیائی زندگی میں، کلیسیا کا رکن ہونے کے ناطے کہتے ہیں کہ ہم خدا کے خاندان کا حصہ ہیں، لیکن ہم چیزوں سے پیار کرنے والے لوگ ہیں، ہم خدا کے خادمین سے، خدا کے لوگوں سے پیار نہیں کرتے۔ ہماری کلیسیائی عبادات بھی صرف ایک گپ شپ کی جگہ بن چکی ہے کہ ہم خدا کے کلام پر غور نہیں کرتے۔ ہیلیلویا کے نعرے اب ہمارے گھروں سے ختم ہو چکے ہیں، خاندانی عبادات ہمیں نظر نہیں آتی۔ اور میں نے پچھلے دن ایک بڑی خوبصورت بات پڑھی تھی، یہ نہیں کہ خدا کے خادمین سے رابطہ نہ رکھیں، لیکن میرے عزیزو ضرورت ہے کہ ہم خدا پرستی کریں، اپنے خدا کے پیچھے جائیں کہ خداوند تو میری زندگی کو تبدیل کر، میں تیرے پاس آتا ہوں، تیرے پاس آتی ہوں۔ اور یہی رومن چیپٹر 12 کہتا ہے، اور اس جہان کے ہم شکل نہ بنو بلکہ عقل نہیں ہو جانے سے اپنی صورت بدلتے جاؤ، تاکہ خدا کی نیک اور پسندیدہ اور کامل مرضی تجربہ سے معلوم کرتے رہو۔
یہی گواہی ہے ہماری زندگی کے اندر کہ پرسنل ایکسپیرینس لے، اور وہ ایکسپیرینس آپ کو خدا سے ملاقات میں ملے گا۔ وہ ایک اچھی گواہی آپ کی زندگی کا حصہ بنے گی جب آپ خدا سے ملاقات کریں گے۔ کلام کے اس حصہ میں یہی میرے عزیزو آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ آج آپ جس جگہ پر بھی ہیں، جس شہر میں ہیں، جس ملک میں ہیں، جس سب کانٹیننٹ میں ہیں، خداوند آپ کو اپنے لیے استعمال کرنا چاہتا ہے۔ وہ آپ کو اپنے لیے استعمال کر سکتے ہیں، لیکن بہت دفعہ بہت سارے بھائی بہن دوست بچے یہ سوال کرتے ہیں کہ میں خداوند کے لیے خدمت کرنا چاہتا ہوں، میں خداوند کی خدمت کے لیے تیار ہوں، میں کروں کیا؟ مجھے اپنے ٹیلنٹ کا معلوم نہیں کہ خداوند مجھے کہاں استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ تو میرے عزیزو، اچھا ہے اپنے پاسٹر سے بات کریں، خدا کے خادمین سے بات کریں، خدا سے پوچھیں کہ خداوند میں کس طرح ایک اچھا شاگرد بن سکتا ہوں۔ اور میں ہمیشہ اپنے سرمنز میں I'm not shy to repeat my another sermon کہ میں پورا سرمن نہیں ہوگا، لیکن میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اگر آپ نہیں جانتے کہ آپ کس طرح خداوند کے لیے، اس پاک کلام کے لیے کارآمد ہو سکتے ہیں، یوحنا کی انجیل کے اندر ہم ایک بڑی خوبصورت گواہی سیکھتے ہیں ایک شخص کے بارے میں۔ لیکن اس سے پہلے میں کہوں کہ عموماً چرچز میں جب کسی بھائی کو، کسی بہن کو جنرل دعا میں کے لیے کہا جاتا ہے، سفارشی دعاؤں کے لیے کہا جاتا ہے، اچھا لگتا ہے جب وہ خدا کے خادم کے لیے دعا کرتے ہیں، اچھا لگتا ہے جب وہ چرچ کے ایلڈران کے لیے، چرچ اسٹوارڈ کے لیے دعا کرتے ہیں، اچھا لگتا ہے جب وہ سنڈے اسکول ٹیچر کے لیے دعا کرتے ہیں، اچھا لگتا ہے جب وہ کلیسیا کے خاندانوں کے لیے دعا کرتے ہیں، اچھا لگتا ہے جب وہ پوری چرچ بلڈنگ کے لیے دعا کرتے ہیں، اچھا لگتا ہے جب وہ وسائل کے لیے دعا کرتے ہیں۔ لیکن آج تک میں نے بھی اس دعا کو نہیں سنا کہ چرچ کا جو کیئر ٹیکر ہے، ہم تو چرچ میں آتے ہیں، تیار ہوئے، کلرجی لگائی، شاید خادم بھی آیا، دعا کی سروس کرتے ہیں، واپس چلے جاتے ہیں، لوگ بھی آتے ہیں، لیکن ہم کبھی بھی اس شخص کے لیے دعا نہیں کرتے جو چرچ کو کھولتا ہے، جو چرچ کو بند کرتا ہے، جو چرچ کی کلیننگ کرتا ہے، جو شاید چرچ کو لک آفٹر کرتا ہے، جو چرچ کی صفائی کرتا ہے۔ میرے عزیزو، بعض دفعہ یہ گمنام لوگ بھی ہماری دعاؤں کے طلبگار ہیں، اور ہمیں ان کاموں سے چرچ میں کرتے ہوئے شرمانا نہیں چاہیے۔ ضرورت ہے ہم یوحنا کی انجیل میں ایک شخصیت کے بارے میں پڑھتے ہیں، پطرس کا بھائی اینڈریو، اندریاس کی زندگی کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ بہت کچھ اس کے بارے میں نہیں لکھا، ہم زیادہ اندریاس کے خداوند یسوع مسیح کا جو شاگرد تھا، پطرس کا بھائی، ہم نہیں جانتے۔ لیکن تین چیزیں جو میں نے اپنی زندگی میں اس بندہ سے سیکھی، خداوند یسوع مسیح کے شاگرد سے سیکھی، کہ میں بھی اپنی زندگی میں اپلائی کرتا ہوں۔ He was a good facilitator۔ اگر ہم یوحنا کی انجیل اور اس کے 12ویں باب میں جائیں تو وہاں پر لکھا ہے، پڑھنے کی ضرورت نہیں، یوحنا کی انجیل اس کے گاسپل آف جان چیپٹر 12 کے اندر پڑھتے ہیں کہ یونانی مائل گریک ٹائپ آف جو، یونانی مائل یہودی یروشلیم میں آئے ہیں، خداوند یسوع مسیح کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ یہی اینڈریو تھا جب وہ ان لوگوں کو خداوند یسوع مسیح کے پاس لے کر آیا۔ He was a good facilitator۔ آج پوری دنیا کے اندر، میں نے پہلے کہا کہ آپ دنیا کے ڈیفرنٹ ملکوں میں بیٹھے ہیں، ڈیفرنٹ شہروں میں بیٹھے ہیں، ڈیفرنٹ جگہوں پر بیٹھے ہیں، بہت سارے لوگ ہیں جو خداوند یسوع مسیح کو جاننا چاہتے ہیں، ملنا چاہتے ہیں۔ میرے عزیزو، آپ فیسیلیٹیٹر بن سکتے ہیں، آپ ان لوگوں کو خداوند یسوع مسیح کے پاس لے کر آئیں، لیکن اس کے سے پہلے آپ کو شاگرد بننا پڑے گا، آپ کو مین آف ایکشن، وومن آف ایکشن بننا پڑے گا، آپ کو مین اینڈ وومن آف پریئر بننا پڑے گا، مین اور وومن آف فیتھ بننا پڑے گا، پریکٹیکل بننا پڑے گا کہ آپ انہیں یسوع کے پاس لے کر آئیں۔ یہ اینڈریو ایک گڈ فیسیلیٹیٹر تھا، آپ یہ بن سکتے ہیں۔ ہی واز اے گڈ مشنری۔ اگر آپ یوحنا کی انجیل اس کے 6 باب میں دیکھیں، خداوند یسوع مسیح کے اندر ایک ڈیزائر، ایک خواہش آتی ہے کہ ان لوگوں کو کھانا دیا جائے۔ ایک شاگرد فلیپس کہتا ہے کہ ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں، لیکن یہی اینڈریو کہتا ہے کہ یہاں پر ایک بچہ ہے جس کے پاس 5 روٹیاں اور 2 مچھلیاں ہیں۔ اس کا ایمان تھا، شاگرد تھا، یقین تھا کہ میرا یسوع جب ان چیزوں پہ برکت دے گا، یہ بہت کچھ ہو جائیں گی۔
آج ہمیں اس ایمان کو رکھنے کی ضرورت ہے اور ایک اچھا مشنری بننے کی ضرورت ہے. ہمارے ارد گرد کتنے لوگ ہیں, پیسہ نہیں, ہم شاید ان کو خوراک نہیں دے سکتے, لیکن ہم ان کی مدد کر سکتے ہیں. چرچ میں ہمارے لوگ آتے ہیں, ہم اپنی اسمائل ان کو دے سکتے ہیں, کسی کا حال پوچھ سکتے ہیں. چائے کا کپ تو وہ گھر میں بھی پی لیں گے, کسی کینٹین میں جا کر, کسی ہوٹل میں جا کر بھی پی لیں گے, لیکن آپ کی اسمائل, آپ کا ویلکم ان کی زندگیاں بدل دے گا. بی اے گڈ مشنری. اینڈریو کی زندگی میں, اندریاس کی زندگی میں ایک اور دیکھتے ہیں. اعمال کی کتاب اس کے دوسرے باب میں لاسٹ سنڈے ہم نے پینتیکوس پر سیکھا. پترس کے پہلے وہاں سے 3000 لوگ خداوند پر ایمان لے کر آئے. اس پترس کو خداوند یسوع مسیح کے پاس لانے والا اس کا اپنا بھائی یہی اندریاس تھا. یوحنا کی انجیل دی گاسپل آف جان اس کے چیپٹر 1 کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ جب وہ اپنے بھائی کو کہتا ہے کہ آئی فاؤنڈ خرسطس, مجھے خرسطس مل گیا. پترس کو مسیح کے پاس یہ لے کر آتا ہے, یہ ایک اچھا گواہ ہے. He was a good witness. آپ اپنے خاندان کے لوگوں کو اپنے جاب پلیسز پر, بزنس پلیسز پر لوگوں کو یسوع سے ملوا سکتے ہیں. آپ ایک اچھے گواہ بن سکتے ہیں. میرے عزیزو, یہی جملہ کہوں گا, win the people for Christ through your good deeds. ہم اپنے کاموں سے, جب ہماری شاگرد کی زبان ہوگی, جب ہم شاگرد کی بولی بولیں گے, شاگرد بنیں گے, ہم لوگوں کو مسیح کے لیے جیت سکیں گے. لیکن جب ہم اینٹی چرچ ہوں گے, صرف لیڈر بننا چاہیں گے, نہ ہم خود اپنے آپ کو بدلیں گے, نہ ہم لوگوں کو یسوع کے لیے جیت سکتے ہیں. اور میں آخر میں یہی جملہ آپ کے ساتھ دینا چاہتا ہوں کہ جہاں پر بھی بیٹھے ہیں آپ میرے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ we are not here by mistake. We are not here by mistake. We are here by purpose. میرے خدا کا مقصد ہے میرے لیے, جہاں پر ہم ہوں یا میں ہوں یا میرا خاندان ہے. خدا آپ سب کو برکت دے.